عرض کی منم وہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں، جب تمہارے غنی سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشاورت سے طے ہو، یعنی کہ تمہارے حکمران جو تم میں سے ہوں وہ بہترین لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، اور تمہارے سخی یعنی جو امیر ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ سخی ہوں، وہ غریبوں میں بانٹنے والے ہوں، اور جب تمہارے معاملات آپس میں مشاورت کے ساتھ طے ہوتے ہوں، فرمایا اس وقت تمہارا زمین کے اوپر رہنا مر جانے سے بہتر ہے، یعنی تمہارا زندہ رہنا مر جانے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے بادشاہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں، تمہارے بادشاہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار جو ہیں وہ کنجوس ہوں، بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فرمایا اس وقت تمہارا مر جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس جگہ پر ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہمارا مر جانا ہمارے زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے عمال، ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ اس رعایا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں۔ اس رعایا کے بدترین لوگوں میں سے ایسے ہیں جی کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جس ملک کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کی، جس ملک کو ہمارے بڑوں نے کالے پانی کی جیلیں آباد کر کر اور جناب پھانسیوں پر جھول کر توپوں کے منہ کے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اور ہزاروں علماء نے ایک ایک دن پھانسی گھاٹ آباد کر کر حاصل کیا تھا، آج اس ملک میں ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں مندر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے صوبائی دارالحکومتوں کے کچھ شہروں میں جناب مندر بنانے کے خرچے جاری کیے جا چکے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہتا ہے مسلیا تو اپنے رب نہ وعدہ کیتا سی کہ یا اللہ سانو ایک زمین دے دے، جس زمین دے اتے اسی تیرے حبیب دا نظام لے آئیے، جتھے اسی آزادی نال سجدے دے سکیے، جتھے اسی آزادی نال قربانی کر سکیے، دین دا کام کر سکیے، آزادی نال تجارت کر سکیے، آزادی نال رہ سکیے۔ لیکن آج دیکھ تسا کیتا کیے، تو آپ کی کیتا اپنے ملک دے نال، تو آپ اپنے حرم دے نال کی کیتا۔ اے پاکستان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دی وجہ نال بنیا، آپ دے نام نامی دی برکت نال بنیا۔ اے پاکستان مدینہ پاک تو بعد، حرمین تو بعد ساڈے واسطے حرم دی حیثیت رکھدا، لیکن اسی اس ملک دے نال کیتا کیے۔ اس ملک دے نال 70 سال اسی اس ملک دے نال او کیتا کہ جناب اج او وقت آ گیا کہ جدو اسلام دے مراکز دے اتے پابندیاں لگنیاں شروع ہو گئیاں۔ اج ہر چیز کھلی، بازار کھلیا، ہر چیز کھلی اپنے اوقات دے مطابق، لیکن جنہاں نے اس دھرتی دے اتے آ کے لا الہ الا اللہ دا بیج بویا، حضرت داتا علی حجویری انہاں دا مزار بند کر دیتا گیا۔ او اج مزارات بند کر دیتی گئے، کیوں کہ وہ اسلام دے شاعر ہیں، انہوں نے اسلام دا بیج بویا، اور انہوں دے کول جان والے جا کے یہ تہیا کر دیں کہ بابا جی اج بھی اسی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے نظریے دے نال ہاں، تہاڈی فکر دے نال ہاں، تہاڈی سوچ دے نال ہاں، اسی اس فکر دے نال، اس سوچ دے نال نہیں جڑا کہے کہ مذہب مانگی کے نام پر ہم جناب ادھر کنیسے بھی بنائیں گے، کلیسے بھی بنائیں گے، گردوارے بھی بنائیں گے، اور جناب مندر بھی بنائیں گے۔ اسی بابا جی کو جا کے کہنے ہیں بابا جی تسی گردوارے آباد کرن نہیں سر آئے، تسی تا کلیسا لا الہ الا اللہ دا بیج بون آئے سی، تسی تا مندراں نو اپنی نگاہ دے نال خالی کر کے رکھ دیتا سی، کلمے پڑھا کے لوگاں نو رکھ دیتا سی۔ اسی بابا جی نو سلوٹ مارن جانے ہاں، کفر نو اے بھی بارے چ نہیں۔ کفر نے کی چال کھیلی، انہوں نے کرونا دے نام دے نال ہر نظام چل رہا، کوٹ کھلے ہوئے، کچہریاں کھلی ہوئی، سیکٹریٹ کھلی ہوئے، اسلام دا مرکز کیوں بند ہے؟ اور پھر کفر نو پتا او موقع دے ہوتے چیز لے کے آندے، او بڑی پلاننگ دے نال مسلماناں دے ہوتے ایک او چیز مسلط کر دیں کہ جناب جس دے ہوتے انہاں دے ایمان دی اساس نو جھنجوڑیا جائے۔ دیکھو رمضان شریف کا قریب آ رہا، کفر نو پتا کہ
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ہیں۔ دیکھیں نا ایک کفر بڑی لمبی پلاننگ نال کہ وہ جتنا مسلمان جناب وہ اللہ دے حضور 11 مہینے نہ بھی آیا ہوئے، ایک مہینے ایک دن بھی آندا اور رب دے حضور آ کے کہندا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، میں بڑا گناہگار ہاں، سارے نو چھڑ کے تیرے حضور آ گیا، کفر نو اے بھی گوارا نہیں۔ کفر کہندا انہاں نو اس مسجد تو جان تو بھی روکو، اس مسجد جان چو بھی روکو، او ایک مہینہ کیوں مسلمان جاندا؟ علامہ اقبال کہندا کہ جو محبت جو الفت جا کے مسجد دے اندر اپنے رب دے نال او کردا اور اپنے رب دے اگے سجدہ ریز ہو کے کہندا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ او ایک سجدے جا کے جڑا رب دے اگے جھک کے کہندا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، 11 مہینے سارا سال میں گناہ کردا لیکن تو بڑا غفور الرحیم ہے، او پھر کسے نہ کسے دن اپنے رب دی طرف لوٹ آندا، کسے نہ کسے بہانے اپنے رب دی طرف لوٹ آندا۔ کفر نو اے بھی گوارا نہیں۔ کفر نے جناب جس طرح ہن رمضان شریف آئے گا، مساجد دے اوتے پابندیاں، کرونا دے نال لوکاں نو ڈرایا جائے گا اور جناب تسی مسجد تے نہ جاؤ، تسی مر جاؤ گے۔ او اللہ دے بندیو جدو عذاب آوے نا تا عذاب آوے تا مشترک ہو کے جناب کٹھے ہو کے رب دے اگے سجدہ کریدا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میری امت دے اوتے کدی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اے میرے آقا و مولا دا فرمان ہے کہ میری امت دے ہوتے کدی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کدی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آج کی ہے کہ کرونا دے نال نہ ڈرا کے مسلمان نو مسجد تو بھی دور کیتا جا رہا کہ کتے نہ کتے جا کے باقی مسلمان رہ جاندا، اس دیو مسلمانی بھی کٹ دیتی جاوے، او چیزاں بھی کٹ دیتی جان۔ اور پھر جناب FATF دے نام تے مدارس نو بند کیتا جا رہا، مدارس اسلام دے قلیاں نو بند کیتا جا رہا۔ اور جتھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بچے سبق پڑھ کے جاندے، جتھوں جناب جڑے بچے پڑھ کے جاندے او پھر جڑے علماء تیار ہوندے او پھر امت دے اندر خادم حسین رضوی بن کے نکل دیں۔ کفر نے سارے نے رل کے تحقیق کی تھی، انہاں کیا جڑا ہے بندہ میدان وچ آیا انہیں آ کے ہر ظالم دی اکھ وچ اکھ پا دیتی، ویل چیئر تے بیٹھ کے پورے کفر نو لتاڑ دیتا، مسلماناں سارے دیاں صفاں سیدھیاں کر کے رکھ دیتیاں، انہاں نو اپنے حبیب دے در دی طرف واپس لوٹا دیتا، انہاں نو دامن مصطفیٰ تھما دیتا، اے ساریاں گلاں کر دیتیاں نو پتہ کرو کتھوں پڑھ کے آیا، او پتہ کرو کیڑی مسند تو نکلیا، او کیڑی خانقاہ تو نکلیا، او کیڑی جگہ تو آیا۔ جدوں انہاں تحقیق کی تھی انہاں کہا جی یہ تا دینی مدرسے چ پڑھن والا 1974 تو گھروں نکلیا تے مدرسے چ پڑھدیاں انہوں نے یہ بھی شروع کر دیتا کہ وہ مٹی بھی پتہ کرو کتنی غیرت مند ہے، وہ کیڑی مٹی چو یہ بندہ نکل آیا۔ او اس نتیجے تے پہنچے کہ انہاں مدارس نو بند کر دیتا جاوے۔ اگر اتھوں ہور ایہو جا غیرت مند پیدا ہو گئے تو پھر تا دنیا تے کفر سارا مر جائے گا، پھر تا جناب حضور دا دین غالب آ جائے گا، پھر تا پاکستان دے تخت تے حضور دا دین آ کے رہ جائے گا۔ اسی جڑی 70 سال تو محنت کر رہے ہیں، قوم نو پٹھے سبق پڑھا رہے ہیں اور جناب ہر چیز خرید کے میڈیا ہوئے ہر چیز خرید کے اسی مسلمانوں دے خلاف سازشاں کر رہے ہیں، وہ کلا بندہ ساریاں سازشاں نو لپیٹ کے رکھ گیا اور سارے دا رخ دامن مصطفیٰ دی طرف کر گیا، سارے دا رخ طیبہ دی طرف کر گیا اور سارے نو سبق ایک پڑھا گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنا مضبوط سبق پڑھا کے گیا کہ جناب آج ہر بندہ وہ کہندا پرا ہٹ جا میرے اگے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی گل کر، انہاں دے حسن دی بات کر، انہاں دے اخلاق دی بات کر، انہاں دے تلوار دی بات کر، انہاں دی سیرت دی بات کر، انہاں دے صورت دی بات کر۔ کوئی بندہ سنن واسطے دوسری گل تیار ہی نہیں، اے بندہ آیا کتھوں ہے؟ پھر انہوں نے جدو ریسرچ کی تھی انہوں نے کہا یہ تو مدرسے دا پڑھیا ہویا، انہوں نے کہا سارے مدارس بند کر دو، سارے مدارس کور لے لو۔ میں پوچھنا چاہنا کہ اس ملک دے اندر کیا سود دے اوتے قابو پا لیا گیا؟ کیا فحاشی دے اوتے قابو پا لیا گیا؟ کیا اوریانی دے اوتے قابو پا لیا گیا؟ کیا سود خوری دے اوتے قابو پا لیا گیا؟ کیا تھانہ کلچر ٹھیک ہو گیا؟ کیا مظلوم نو انصاف مل گیا؟ کیا بھوکے نو روٹی مل گئی؟ کیا ننگے نو کپڑا مل گیا؟ یہ ساریاں گلاں نہیں ہوئیاں۔ اگر تا یہ سارا کچھ تساں کر لیا تو پھر ساڈے کول آ کے بیٹھو جناب اسی تہاڈا تعلیمی نظام بھی درست کرنا چاہتے ہیں، جو تسی پڑھا رہے ہو، جو تسی سکھا رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، جوڑا کچھ ملک دے اوتے تسی سارے اپنے پڑھے لکھے مسلط کیتے ہیں۔ کرپشن کون کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں کر رہے، ساڑھے پڑھے لکھے تب کرپشن نہیں کر رہا ہے، ساڑھے پڑھے لکھے تا فیض آباد چ بیٹھ کے ختم نبوت دے اوتے پہرے دے رہے ہیں، ساڑھے پڑھے لکھے تا جناب جڑے مدارس دے پڑھے لکھے اے تا جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی نامے دے نال خاتم النبیین لکھوا رہے ہیں، ساڑھے پڑھے لکھے تا جناب عالم کفر دی اکھاں اکھاں پا کے گل کر رہے ہیں، ساڑھے پڑھے لکھے تا جناب کشمیر لینڈ دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ کی تسی کشمیر واپس لے لیا؟ کی تسی جناب سارے بدلے لے رہے ہیں کہ آج تسی دین نو پہ گئے ہو؟
اج جناب تسی سارا کچھ چھڑ کے اسلام دے خلاف آ گئے ہو، اج اسلام دے مراکز دے خلاف آ گئے ہو، اج انہاں بزرگاں دیاں درگاہاں بند کر دتیاں جا رہی ہیں، جنہاں بزرگاں دیاں درگاہاں اور جنہاں مدارس نو انگریز بھی ہاتھ نہیں لا سکیا، اور تسی جناب کلمہ پڑھ کے انہاں دے خلاف، انہاں دے اعلی کار بن کے، انہاں دے سازشی بن کے جناب اسلام دے اوتے حملہ آور ہو چکے۔